أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ولی اللہ حسینی صاحب جی باخوی نوری، سجادہ نشین آستانہ نوریہ بہشتیہ کڑپا، آندھرا پردیش۔ میں نے چند دن پہلے آپ سے وضو کے بارے میں بتلایا تھا، لیکن موقع نہیں ملا کہ تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا طریقہ اپنے طور سے، جیسے آپ نے دیکھا تھا اپنے پیارے نانا مقدس نبی جناب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے آپ نے وضو فرمایا، اور جب وضو فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ جو ہے پانی کا لوٹا لے کر ایک اونچی جگہ بیٹھ گئے تاکہ چھینٹے زمین پر پڑ کر کپڑے پر نہ لگ سکے، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی اور مسواک کیا، اور 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے غرغرہ کیا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ ناک صاف کیا۔ پہلے داہنے ناک کے جو سوراخ ہے اپنے بائیں ہاتھ کی کرنگلی سے، یعنی چھوٹی انگلی سے آپ نے اسے دھویا، اور پھر بائیں جانب کے اور ناک کی نتھنی میں انگلی ڈالا، کری انگلی، اور پھر اسے صاف کیا اور چھنک دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنا چہرہ مبارک کو اس طریقے سے دھویا کہ پیشانی کے اوپر والے حصے سے ٹھوڈی کے نیچے والے حصے تک، اور سیدھے کان کی لولکی سے بائیں کان کی لولکی تک، یہ پورا چہرہ آپ نے 1 مرتبہ دھویا، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دھویا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ دھویا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو کوہنیوں سے ملا کر آپ نے پہلے دھویا 3 مرتبہ، اور پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سے ملا کر 3 مرتبہ دھویا، اور پھر پانی لیا آپ نے، اور لے کر ہاتھ کو پانی سے نیچے کر دیا، اور جو ہاتھ میں پانی لگا ہوا تھا اس پانی سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر چوڑا کر کے اپنے چہرہ پیشانی سے لے کر پیچھے گردن تک آپ نے اپنے ہتھیلیوں کے ساتھ پورے سر کو پوچھا، مسا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں سے، یعنی شہادت کی جو انگلی ہے اس انگلی سے
آپ نے اپنے کان میں انگلی ڈال کر خلال کیا اور پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے سے کان کے پیچھے والے حصے کی طرف مسح کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت جو پیٹھ کا حصہ ہے اس حصے کے ذریعے سے اپنی گردن کا مسح کیا اور اس طریقے سے آپ نے مسح فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سیدھا پیر کچھ سامنے کیا اور اسے انگلیوں کے ساتھ ملا کر اور انگلیوں کی خلال کے ساتھ پاؤں کو ٹخنوں سے ملا کر دھویا 3 مرتبہ اور پھر بائیں پاؤں کو اسی طریقے سے انگلیوں سے خلال کر کے آپ نے پاؤں کے اس ہڈی سے ملا کر اسے 3 مرتبہ دھویا اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، یہ رہا وضو کا طریقہ جو سکھایا ہمیں حضرت سیدنا عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بتایا کہ میں نے دیکھا ہے میرے پیارے نانا جان اور اللہ کے مبارک نبی کو کہ وہ آپ اسی طریقے سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ وضو کا طریقہ تھا جو حضرت سیدنا امام عالی مقام کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اپنے وضو کرنے کے طریقے کو درست فرما لیں گے، اور اگر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا وضو صحیح طریقے سے فرما لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وضو کا پانی جو اپنے جسم سے نیچے گرتا ہے دھونے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس پانی سے اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ پانی جو جسم سے نکل جاتا ہے دھونے کے بعد وہ ناپاک کہلاتا ہے، اور ایسے ہی ناپاک کہلاتا ہے جیسے کہ ہمارے جسم سے کوئی بال یا ہمارے انگلیوں کا ناخن اگر ہم قطر کر نکال دیتے ہیں تو نکال دینے کے بعد جس طریقے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک جسم سے لگا رہتا ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ ناپاک یا اس کا پانی میں ڈالنا وہ پانی کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وضو کا پانی بھی جو ہے جو اپنے جسم سے دھو کر نکلتا ہے تو وہ ناپاک کہلاتا ہے، تو اس پانی کو سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو جہاں تک ہو سکے ان کے چھینٹوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں تھیں وضو کے تعلق سے جو ہم نے آپ کو سنانا چاہا اور ہم نے سنا دیا۔ اللہ کریم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے حضرت سیدنا عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وضو کا طریقہ سکھایا ہے، اسی وضو کے طریقے پر ہمیں اچھی طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طریقے سے وضو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کے پانی کے ذریعے سے اس کے گناہ کو جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ دھو دیتا ہے، لہذا یہ پانی کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ پانی ناپاک کہلاتا ہے، اور جس کا وضو صحیح ہوتا ہے اس کی نماز بھی درست ہوتی ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں ہوتا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔